آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی۔